بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 92 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 57 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جنود عقل و جہل میں سے رجا اور قنوت کے بارے میں مفہوم شناسی اور پرانی شواہد پر گفتگو کی ہے۔ جناب ملا صدرہ اور ملا صالح مازندرانی کا نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ اس درس میں اس بحث کا تتمہ اور تکملہ موجود ہے۔ امام خمینی کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی، رجا اور قنوت کے مفہوم اور تعریف کے حوالے سے ان کا نظریہ اور متعلقہ مباحث اور قرآنی اور روایی شواہد ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں تک امام خمینی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ 4 فصلوں میں گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلی فصل میں بیان کیا کہ امید عقل کے لشکروں میں سے ہے اور مایوسی جہالت اور ابلیس کے لشکروں میں سے ہے۔ فرمایا جب عقل نور فطرت کے ذریعے یہ حقیقت سمجھ لیتی ہے کہ ذات باری تعالی کامل مطلق ہے، اس کی ذات صفات اسماء افعال لامحدود ہیں، محدودیت اور تقیید ان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ محدودیت اور تقیید تو نقص ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود کمال اور صفات کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مایوسی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدودیت سے پیدا ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی بجائے جب سوء ظن انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ذات صفات رحمت کو محدود سمجھ لیتا ہے تو اس کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی بات کا تتمہ ہے کہ اگر انسان کی فطرت میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور اس کے نفس میں اسماء صفات الہی بلا تحدید و تقیید تجلی کرے تو پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا بلکہ ہر حالت میں اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھے گا۔ فصل دوم میں رجا اور امید اور غرور اور دھوکے کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انسان کبھی حب نفس اور خود پسندی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور عیوب و نقائص کو کمال سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ جو انسان فطرت سلیمہ پر قائم ہو تو اس طرح کا اسے سنگین غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ حشر میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ فاسق و فاجر ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلی بیان تو نہیں ہوگا لیکن اجمالی اس کا ذکر یہ ہے کہ انسان فرق کرے غرور اور جھوٹی خواہشات کے درمیان اور امید اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے درمیان، کیونکہ غرور اور دھوکہ تو شیطان کے لشکروں میں سے ہے، جبکہ رجا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمانی عقل کے لشکروں میں سے ہے۔ فرمایا رجا اور غرور کے مبدا کے لحاظ سے بھی فرق ہے، آثار کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ رجا اور امید کا مبدا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ اور اس کے فیض و کمال اور اس کے اسماء و صفات کی حقیقی معرفت ہونا ہے، جبکہ غرور اور دھوکے کا جو مبدا ہے وہ امر الہی کے بارے میں سستی ہے اور جہالت ہے۔ اور ان کے آثار میں بھی فرق ہے، جو بندہ امید رکھتا ہے تو اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے امور کو سلجھاتا ہے، جبکہ جو دھوکے کا شکار ہے، شیطان کا پیروکار ہے تو وہ پھر کسب معارف اور اعمال صالحہ سے دور بھاگتا ہے اور فقط وہ کہتا ہے کہ مجھے تو امید ہے، میں تو اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہوں۔ تو دونوں میں واضح فرق موجود ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر اور واجبات کو چھوڑنے پر وادار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ تو یہ لوگ لفظوں میں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اعمال سے اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ غرور اور دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، حقیقت میں امیدوار نہیں ہوتے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار لوگ ہوتے ہیں وہ عمل سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ امید رکھتے ہیں تو ان کو ایسے کسان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے جو اپنا ذمہ داری ادا کرتا ہے اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یعنی ہمارا کام مقدور بھر کوشش کرنا ہے، پھر اس کا نتیجہ
रहमत इलाही के साथ मौकूफ कर दिया जाए कि वो उसको कबूल फरमाएगा। जनाब इमाम खुमैनी ने भी उसी रिवायत की तरफ इशारा किया है। जो गिरोह कहते हैं कि हम मवाली भी हैं और रहमत से उम्मीद भी रखते हैं, साथ गुनाह पर गुनाह भी किए जाते हैं, तो ये हकीकी उम्मीदवार नहीं हो सकते। इस माना में और भी बहुत सारी रिवायात को जिक्र किया गया है। फरमाया इस माना में और भी बहुत सारी रिवायात हैं जो हकीकी रजा और उम्मीद और गुरूर के दरमियान फर्क को बयान करती हैं। तो हमें अपने आप का जायजा लेना होगा कि हम किस गिरोह के साथ हैं। आया अल्लाह की अजमत और किबरियाई को सामने रखते हुए हम हकीकी उम्मीदवार बने हैं, रजा पर कायम हैं, या हमें शैतान ने धोखा दिया है और हम तसाहुल का शिकार हैं, अपने दीनी जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं दे रहे। जब लोग दुनियादार तबके में किसी अजीम शख्स के पास जाते हैं तो उनके सामने एक एहतराम जाहिर करते हैं। तो जब अल्लाह ताला की रहमत वासिया और उसकी अजमत को जहन में रखते हुए हम अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हूँ, तो हमें आया हकीकी उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। एक निहायत अहम तंबीह बयान की है और याद दहानी फरमाई है कि इंसान वाज़ और नसीहत से तब इस्तिफादा करता है जब उम्मीदवार हो, हकीकी रजा पर कायम हो। लेकिन अगर इंसान गुरूर में आ जाए और उसको धोखा हो जाए तो फिर वो इंसान किसी किस्म के वाज़ और नसीहत से कोई इस्तिफादा नहीं करता, और यही शैतान का सबसे बड़ा फंदा होता है। जब इंसान गुरूर का शिकार हो जाता है तो माहिर से माहिर अतिब्बा और हाज़िक हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकते, और इन्हीं लोगों के लिए कुरान में वईद सुनाई गई है। फासले सिवम में खौफ और कुनूत के दरमियान एक फर्क बयान करना चाहते हैं। फरमाया खौफ और मायूसी के मबादी और मुकदमात और इनके आसार और समरात मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि खौफ या तो अल्लाह ताला की अजमत के सामने होता है, या फिर उसके अजाब में गौर व फिक्र करने से होता है, या अपने नुकसान और कमजोरी को जब इंसान ज़हन में रखता है तो उसमें खौफ पैदा होता है। लेकिन इसके साथ उम्मीद रहती है। लेकिन क्या होता है जब वो अल्लाह ताला की अजमत को देखता है तो ये कहते हुए नजर आता है, वजदतुका अहलन लिल इबादह फअबदतुका, मैंने तुझे लायक इबादत पाया तो इसलिए तेरे सामने सर सजदे में रख दिया, इबादत और बंदगी के लिए झुक दिया। इन लोगों का जो खौफ होता है, जो अजमत इलाही को मद्देनजर रखते हैं, तो वो फकत जन्नत और जहन्नम को ज़हन में नहीं रखते और जजा और इकाब को ज़हन में नहीं रखते, बल्कि वो अल्लाह ताला की अजमत को ज़हन में रखते हुए कोशिश करते हैं कि हमारी जो इबादतें हैं इनमें जो कमी है वो अल्लाह ताला की रहमत के जरिए पूरी हो जाए। लेकिन जो मायूस लोग होते हैं तो वो अल्लाह ताला की रहमत को महदूद समझते हैं और उसकी सिफात को महदूद करार देते हैं। तो ये बहुत बड़े गुनाहों में से है और इल्हाद है अस्माए इलाही में, ये कुफ्र व जहालत है ज़ात बारी ताला के हक में। फरमाया शैतान के बड़े फंदों में से है कि वो इंसान को गुरूर में मुब्तला कर दे और उसको रहमत इलाही से मायूस कर दे और वो बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करता चले जाए और तौबा की फिक्र भी उसके जहन में न हो और वो मायूसी की हालत में इस दुनिया से चला जाए। इंसान अगर इस मायूसी का इलाज करना चाहता है तो रहमत इलाही की तरफ मुतवज्जे हो और इस दुनिया में जो उसने बड़ी नेमात और रहमत से इसको नवाजा है उसकी तरफ तवज्जो करे। उन्हीं नेमात की तफसील बयान करते हुए फरमाया इंसान को पानी और हवा के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हयात के इन बुनियादी मनाबे को कितना वसी कर दिया है। इसी तरह इंसान को वालिदैन की नेमत से नवाजा है, हर मरहला हयात में उसके लिए रहमतों और नेमतों का सिलसिला जारी फरमाया है। इस तरह इंसान के लिए अल्लाह ताला की रहमत और करम के हजारों नमूने हैं जो इंसान के बचपन में और जिंदगी के हर मरहले में उसके सामने आते हैं। सबसे बड़ी नेमत के अल्लाह ताला ने अपनी रहमत वासिया से इसकी हिदायत के लिए आसमानी किताबों का सिलसिला जारी किया, अंबिया को भेजा और तरह तरह की इसके लिए ऐसी नेमात से नवाजा है कि वो सब इब्तिदाई हैं, यानी इंसान उनका हकदार नहीं था। इंसान ने अल्लाह ताला की कोई मजदूरी नहीं की हुई कि वो अल्लाह ताला उसके बदले में दे। ये सारी नेमात और रहमत तो अल्लाह ताला ने इब्तिदाई तौर पर उस पर फरमाई है और उसके लिए फिर एक सिलसिला बनाया है कि वो इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारे और आखिरत में कामयाब हो जाए। बस इंसान को मुतवज्जे होना चाहिए कि ये सारी नेमात अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर पर उसके लिए रखी है और आखिरत को उसके आमाल के साथ मरबूत कर दिया है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। जो भी इंसान इस दुनिया में
نیکی کرے گا ذرا برابر اس کو دیکھے گا، اور جو بھی ذرا برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، هذه الآیہ احکم آیہ، یہ محکم ترین آیات میں سے ہے۔ تجسیم اعمال ہونے والی آخرت میں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، قیامت کے دن ہر انسان نے جو نیکی یا برائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، حاضر پائے گا۔ اس کے بعد ایک اور تذکر بھی دیا ہے کہ باطن جہنم یہ لطف ہے، چونکہ جو لوگ بڑے جرم اور بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں تو ان کو صاف و شفاف کرنے کے لیے، کندن بنانے کے لیے ان کو پگھلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ بھی اسی طرح معدنیات ہیں جس طرح سونا چاندی معدن ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی نقص پائے جائے تو اس کو پگھلانا پڑتا ہے۔ تو جہنم بھی حقیقت میں ان لوگوں کو پگھلانے کے لیے ہے۔ فاصلے چہاروں میں خوف و رجا کے درمیان جمع کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ایک عرفانی تحلیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء جمال اور جلال ہیں تو قلوب اولیاء مختلف ہیں، بعض رحمت کے قریب ہوتے ہیں اور بعض کے دل پر جو ہے جلال الہی کا انعکاس ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض میں دونوں چیزوں کی تجلی ہوتی ہے۔ فرمایا اس معنی میں خوف و رجا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء جمال اور اسماء جلال کی تجلی ہونے سے جو خوف و رجا حاصل ہوتا ہے تو یہ تو ذات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاصل ہے، اور اس معنی میں خوف و رجا کبھی منقطع نہیں ہوتے بلکہ اس دنیا کے بعد عالم آخرت میں بھی یہ تجلیاں جاری رہتی ہیں۔ جبکہ جناب ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا تھا کہ خوف و رجا کے درمیان ایک فرق ہے کہ خوف اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور رجا آخرت میں بھی رحمت الہی کی باقی رہتی ہے۔ تو فرمایا ان کے عبارت میں جو خوف سے مراد ہے وہ یہ والا خوف نہیں ہے جو عرفانی معنی میں کیا گیا کہ جب اسماء جلال کی تجلی ہوتی ہے تو خوف حاصل ہوتا ہے، وہ والا مراد نہیں ہے۔ بہرحال اسی معنی کی تکمیل فرماتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ عقل مند اور عرفاء کو جو ہر اسم جمال کے باطن میں جلال بھی ہوتا ہے اور ہر اسم جلال کے باطن میں جمال بھی ہوتا ہے تو ان کو خوف و رجا کی تجلی حاصل ہوتی رہتی ہے اور یہ کبھی منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی جاری رہے گی، لیکن جناب ملا صدرہ کی یا دوسرے محدثین کی یہ مراد نہیں ہے۔ فرمایا احادیث اور ادعیہ میں دوسرے معنی میں خوف و رجا کو جمع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک طرف اپنے نقص اور اپنے فقر اور اپنے محدودیت کو ذہن میں رکھتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے قدرت و کمال اور حسن و جمال کو ذہن میں رکھتا ہے، تو پھر یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ہم اس کی حق کی عبادت انجام نہیں دے سکے، تو اس معنی میں خوف عبادات اور اطاعت میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، اس کی رحمانیت کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، تو پھر اس کو رجا بھی رہتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ انسان کو خوف و رجا کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اسی معنی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے جو کہ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو عجیب و غریب وصیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو کہ اگر پوری کائنات کی نیکیاں لے کے جاؤ تو یہ یقین ہو کہ چاہے تو عذاب کر سکتا ہے، اور اتنی امید رکھو کہ اگر پوری کائنات کے گناہ لے کے جاؤ تو یہ یقین ہو کہ اگر وہ چاہے تو رحم کر سکتا ہے۔ فرمایا میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے ہر مومن کے دل میں دو قسم کے نور ہوتے ہیں، نور خوف اور نور رجا، اور کوئی دوسرے سے زیادہ نہیں ہوتا، دونوں برابر چل رہے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کی جو دعائے ابو حمزہ کے عنوان سے مشہور ہے اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ موجود ہے۔ فرمایا ادعوک راہبا راغبا راجیا خائفا اذا رأیت مولاي ذنوبی فزعت، خدایا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، فاذا رأیت کرمک طمعت، اور جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رجا اور امید پیدا ہوتی ہے، فإن عفوت فخیر راحم وإن عذبت فغیر ظالم، اگر بخش دے تو تو بہترین رحم و کرم کرنے والا ہے اور اگر عذاب دے تو ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس درس میں مذکور اصطلاحات علمی کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ رجا اور قنوت کا تقیید اور تحدید صفات الہی سے متعلق ہونا بیان ہوا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات اور اس کے کمالات کا قائل ہوگا تو ہر حالت میں اس کی رحمت سے امید رکھے گا
اور اگر اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوگا اور صفات کو محدود اور مقید سمجھے گا تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح رجا اور قنوت میں حسن و سوء ظن کا تعلق بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تجلی اسماء و صفات الہی کی عرفانی تعبیر پیش کی گئی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی طرف توجہ ہو جائے اور اس کے دل پر اس کی رحمت تجلی کرے، وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس درس میں رجا اور قنوت سے متعلق علمی ابحاث پیش کی گئی ہیں۔ رجا اور غرور میں فرق بیان کیا گیا ہے، ان کے مبادی اور آثار میں فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ رجا اور امید رکھتا ہے رحمت الہی سے تو اس کے عقائد بہتر ہوتے ہیں اور اس کے اعمال میں اس چیز کا عکس نظر آتا ہے، جبکہ اگر انسان شیطانی وسوسے اور غرور اور دھوکے کا شکار ہو تو پھر وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی بدتر ہوتا ہے اور آثار اور عمل کے لحاظ سے بھی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ خوف اور قنوت کا فرق ذکر کیا گیا ہے۔ قنوت سے نجات کے لیے نعمات الہی میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انسان کب مایوسی سے نکل سکتا ہے؟ جب انسان اس چیز کی طرف غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات میں طرح طرح کی نعمات قرار دی ہیں، ہوا، پانی، والدین، باقی تمام جو نعمات ہیں، جب جتنا ان میں غور کرے گا، اس میں نعمات ابتدائی کی طرف غور کرے کہ اس وقت ہم کوئی مزدوری نہیں کر چکے، کوئی استحقاق نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمات عطا کی ہیں، تو آگے بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تجسیم اعمال در قیامت کا نظریہ پیش کیا گیا، آیات اور روایات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تاکہ آزمائش کرے اور اپنی اختیار اور ارادہ کے ساتھ یہ کس طرح عمل کرتا ہے کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ خوف و رجا کے مابین جم کے لیے عرفانی تعبیر اور روایات میں مستعمل معنی کا تذکرہ ہوا ہے۔ عرفانی تعبیر تو یہ تھی کہ جب قلوب اولیاء الہی کو دیکھا جاتا ہے تو پھر ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض پر اسماء جلال کی تجلی ہوتی ہے، بعض پر صفات و اسماء جمال کی تجلی ہوتی ہے، اور بعض پر دونوں کی تجلی ہوتی ہے۔ اور روایات میں انسان کے لیے توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ مقدور بھر کوشش، ممکن کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، لیکن سب کچھ اسی کو نہ سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نگاہ کرے، خوف و رجا کے درمیان میں رہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سابقہ بحث رجا اور قنوت کے حوالے سے امام خمینی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ان کے نزدیک مفہوم شناسی اور رجا اور غرور میں فرق، اور اسی طرح خوف اور قنوت میں فرق بیان کیا گیا ہے، اور متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔